بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ایک عبرتناک واقعے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک نیکوکار عبادت گزار شخص کو روح قبض کرنے گیا تو اسے دکھ محسوس ہوا۔ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک ضرور بنے رہنا اور اس ویڈیو سے عبرت حاصل کرنا۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام، جو فرشتہ موت کے نام سے جانے جاتے ہیں، کا تذکرہ اسلامی تعلیمات میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو موت کے فرائض تفاویض کے یہ ہیں اور وہ ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہتے ہیں، لیکن اس عظیم ذمہ داری کے ساتھ کچھ ایسے لمحات بھی ہیں جن میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کو غم اور دکھ کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین پر جا کر ایک نیک انسان کی روح قبض کریں۔ وہ شخص عبادت گزار، پرہیزگار اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا تھا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری نبھانے میں دکھ محسوس ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس انسان کا زمین پر ہونا دوسروں کے لیے ایک مثال ہے، لیکن اللہ کے حکم کی تعمیر ان کے فرائض میں شامل تھی، لہذا وہ اس شخص کے پاس پہنچے۔ جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اس نیک شخص کو بتایا کہ ان کی روح قبض کرنے کا وقت آ گیا ہے تو وہ شخص مسکرایا اور کہا، میں ہمیشہ اللہ کے حکم کے تابع رہا ہوں اور آج بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے۔ کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو میری روح قبض کرتے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا، یہ میری ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری نیکی اور اللہ سے محبت کو دیکھ کر میرا دل بھرایا۔ میں غمزدہ ہوں کہ زمین پر ایک نیک انسان کم ہو جائے گا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہمیشہ سے نہایت بھاری رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب وہ کسی مومن کو روح قبض کرتے ہیں، ان کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ موت اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، لیکن اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے یہ جدائی کا باعث بنتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ، کیا ایسا ممکن ہے کہ میں کسی مومن کی روح قبض کرتے وقت اس کے غم کو محسوس نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، عزرائیل، یہ تمہارا امتحان ہے۔ جو بھی میرے حکم کو مانتا ہے اسے آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔
تمہیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، چاہے تمہیں دکھ ہو یا خوشی ہو۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایک ماں کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی۔ ماں نے اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی تھی اور ان کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو یہ منظر دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ، یہ ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہے، اگر میں اس کی روح قبض کر لوں تو یہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسرائیل، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، میں نے ان بچوں کے لیے بھی رزق اور حفاظت کا انتظام کیا ہے، تم اپنا کام کرو، باقی معاملات مجھ پر چھوڑ دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس ماں کی روح قبض کر لی، لیکن ان کے دل پر بوجھ باقی رہا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں ایک اہم سبق دیتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، چاہے ہمیں وہ وقتاً فوقتاً سمجھ نہ آئے۔ موت ایک حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں، اور یہ دنیا کا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا دکھ اور ان کے فرمان برداری میں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کے حکم کو قبول کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ موت کس کے لیے خوشی اور کس کے لیے غم کا باعث ہو سکتی ہے، لیکن یہ در حقیقت اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کردار نہایت اہم اور حساس ہے۔ ان کی ذمہ داری ہمیں اس دنیا کی عارضی حقیقت کا احساس دلاتی ہے اور اس بات کی یاد دہانی کراتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی مرضی کے تابع رہنا چاہیے۔ ان کے غم اور دکھ کے واقعات ہمیں اللہ کی حکمت اور رحمت کی گہرائی کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔